کوئی آفرز آ رہی ہیں، اس حوالے سے بتائیں. دیکھیں، آپ یہ پہلی بات یہ ہے کہ جب بات کرنے سے ہی عمل شروع ہوتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے. حل کی بات آج یہاں کوئی نہیں کر رہا. آج الزامات کی سیاسی جو نظام ہے، چاہے پارلیمان کے اندر ہو، پارلیمان سے باہر ہو، وہ آج ایک دوسرے پر الزام لگانے میں مصروف ہے. مسائل ایک طرف رہ گئے ہیں، عوام کی تکلیف ایک طرف رہ گئی ہے، ان کے حل ایک طرف رہ گئے ہیں. تو ہم اس حل کی بات کر رہے ہیں. آج مسائل کی بات ہوتی ہے اس پلیٹ فارم سے، ان کے حل کی تلاش کی بات ہوتی ہے، اس پروسیس کو جاری کرنے کی بات ہوتی ہے. سب سے پہلے جب ہم محسوس کریں گے آج کی واقعی آج ہمارا ملک مشکل میں ہے، ورنہ جس طرح بھی کہا گیا کہ ہم نے بات پہلے بھی بہت سنی ہے کہ ملک مشکل میں ہے، ملک خرابی کے تباہی کے دھانے پر ہے، لیکن آج آپ حقیقی طور پر جو مسائل ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. تو اس لیے یہ اس پلیٹ فارم سے اس حل کے تلاش کی ابتدا ہے، کیونکہ خرابی تو انتہا کو پہنچ گئی ہے، اب اور اس میں گنجائش نہیں رہی. دوسری بات کہ ہم مختلف سیاسی جماعتوں سے ہمارا تعلق ہے یا رہا ہے، ہم ان سیاسی جماعتوں میں شامل ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی پلیٹ فارم ہے جو ملک کے مسائل کی بات کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں کوئی سیاسی مفاد کی بات نہیں ہے. ہمیں کسی جماعت سے نہ پریشر آیا ہے نہ آ سکتا ہے، کیونکہ کوئی جماعت میں نہیں سمجھتا یہ چاہتی ہو کہ ملک کے مسائل کی بات نہ ہو یا اس کے حل کی تلاش کی بات نہ ہو. اچھا شاہ صاحب، آپ نون لیگ سے ناراض ہیں اور مصطفیٰ نواز کے ساتھ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، تو لیکن جو ان کی سنر وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک طرف ہے، باقی ساری جماعتیں ساتھ ہیں. آپ بھی سب کو ساتھ لے کر کرنے کی بات کرتے ہیں. جب ساری جماعتیں ساتھ ہیں تو یہ معاملات حل کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اور آپ کی نظر میں ملک کے معاملات کا حل کس چیز میں نظر آ رہا ہے؟ کوئی قومی حکومت بننی چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ہم کوئی نالاں کسی جماعت سے نہیں ہیں. میں 35 سال سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں، میرے کوئی ناراضگی، کوئی نالا. میں تو اس پلیٹ فارم سے ملک کے مسائل کی بات کر رہا ہوں. میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، میں کوئی سیاسی مفاد کی بات نہیں کر رہا. نہ ہم کسی کے پر تنقید کرتے نہ کسی کی تعریف کرتے ہیں. ہم تو ملک کے مسائل کی بات کرتے ہیں کہ جناب یہاں پر بات پہنچ گئی، اب اس کا حل تلاش کریں. راستہ کیا ہوگا؟ راستہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جب آپ مسائل کی بات کریں گے، ان کے حل کی بات کریں گے، تو راستے کا عمل وہیں سے شروع ہوتا ہے. اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ بات بڑی سیدھی ہے، ہماری ترجیح ملک کا مفاد ہوگا. اگر ہمیں آج کے سیاسی نظام میں صلاحیت نظر آتی، وہ قابلیت یا وہ اہلیت نظر آتی ملک کے مسائل کو حل کرنے کی، تو ہم اس پلیٹ فارم سے بات کر لیتے. وہاں پر تو بات نہیں ہے، تو ہم نے یہ پلیٹ فارم چنا ہے. ہمیں تو ملک کا مفاد پہلے رکھنا ہے. جی کوئی اور بات؟ جی سوال جی ہوتی سر. جی شہداء کے لیے ہوتی صاحب کی خواہش ہے کہ دعا فرما دیں. دیکھیے، یہ بنیادی جو بات ہے کہ 9.5 گھنٹے کوئٹہ میں سیمینار ہوا. سیمینار کا مطلب یہ ہے کہ معاملات مسائل کو اجاگر کیا جائے اور ان کے حل تلاش کیا جائے. 4.5 گھنٹے پشاور میں ہوا. اس طرح کراچی میں بھی ایک مفصل اور ایک
معنی رکھنے والا پروگرام ہم نے بنایا ہے تاکہ مسائل اور ان کے حل کی بات کی جائے۔ اب مسائل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ سیاست جو ہے وہ معیشت سے علیحدہ نہیں ہے۔ جو ملک کا انصاف کا نظام ہے، جو جوڈیشل سسٹم ہے، وہ سیاست سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، وہ معیشت سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج کی ایک اثر ہے، ایک مداخلت ہے سیاسی نظام کے اندر، معیشت کے اندر، یہ سب چیزیں علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان معاملات کو سمجھیں اور یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم اگر کوئی غیر آئینی عمل ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو اثر ملک کے معاملات پر ہے وہ سب کا ہے۔ اس کے اندر سیاسی نظام بھی ہے، اس کے اندر جوڈیشل سسٹم ججز بھی ہیں، اس کے اندر فوج کا نظام بھی ہے۔ آپ صرف یہ نیب کو لے لیں، آج حکومت کیوں نہیں چلتی، اس کی ایک بنیادی وجہ نیب ہے۔ جب کوئی افسر فیصلہ نہیں کرے گا کہ آپ نیب کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایک عامر نے بنائی تھی ایک خاص اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے، ہر سیاسی حکومت نے اس کو دل سے لگائے رکھا ہے اور اس نے پورے ملک کے گورننس کے نظام کو مفلوج کر دیا ہے۔ آج اگر ہم بات کریں کہ ختم کیا جائے، کہتے ہیں اپنی جان بچا رہے ہیں۔ میں سب سے پوچھتا ہوں کتنے لوگوں کو اس نیب نے، سیاسی آدمیوں کو کنوکٹ کیا ہے پچھلے 23 سال کے اندر؟ کیا وہ احتساب کر سکا ہے؟ بالکل سیاست کی ہے نیب نے۔ یہ فواز حسن فواد صاحب بیٹھے ہیں، 2 سال یہ جیل میں رہے ہیں۔ ان کے جو عدالت میں جج نہیں لگایا جاتا تھا، 10 مہینے ملک کا چیف جسٹس ان کی فائل بیل کی رکھ کر بیٹھا رہا، پاکستان کا چیف جسٹس۔ یہ انصاف کا نظام ہے، یہ احتساب کا نظام ہے۔ یہ آج ہمارے سوال ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو سارے نظام کو تباہ کرتی ہیں۔ ہمیں آج یہ کوئی ایک موزانہ حل نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں، معیشت، اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، پالیٹکس، سب آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ نہیں، یہ بالکل نہیں کر رہے نا، یہ بھی ایک خرابی کا حصہ ہے۔ ہر نظام، اگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ شاید جوڈیشل نظام کے اندر جاتی ہے، شاید جو جوڈیشری ہے وہ پارلیمان کے نظام کے اندر آتی ہے، شاید فوج جو ہے وہ سیاسی نظام کے اندر مداخلت کرتی ہے۔ یہ سب ہمارے ملک کے مسائل ہیں، یہ حقائق ہیں، انہی کے اندر رہ کر آپ نے حل تلاش کرنا ہے۔ ہمارا مطلب کسی کی خرابی یا کسی کو سزا دینے کا مقصد نہیں ہے۔ ہمیں آج اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ جہاں پر ملک کے مسائل پہنچے ہیں، ان سب معاملات کا اس میں حصہ ہے۔ ہر نظام ہم نے اپنا لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک دفعہ اس ملک کے آئین کو بھی آزما لیں، اس ملک کے آئین کے اندر رہ کر سب کام کریں اور ملک کے مسائل کو حل کریں۔ دیکھیں، یہ معاملات جو ہیں یہ تو آپ کو وقت بتائے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے ماضی میں، 2018 کا الیکشن بڑی واضح طریقے سے چوری ہوا، ان سب معاملات نے ملک کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے اور بگاڑ دیا ہے، اور ہم آج اس انتہا پر پہنچ گئے۔ آج آپ یقین رکھیں، میں اس ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر رہا ہوں، میری ایک نظر ہے جو شاید جو لوگ وہاں نہ گئے ہیں ان کو نہیں آتا، آپ کے حالات بہت ہی مشکل ہیں، لیکن ان مشکلات اور ان مسائل کا حل بھی ہم نے اسی نظام کے اندر، اسی ملک کے اندر سے تلاش کرنا ہے، باہر سے حل نہیں آئے گا۔ اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی نظام ہے وہ حل دینے میں ناکام رہا ہے، آج اس کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ میں کسی غیر آئینی عمل کا حصہ یا اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، میں آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، میرا چوائس یہ ہے کہ میں الیکشن لڑوں یا نہ لڑوں۔ اگر میں یہ دیکھوں گا کہ یہ نظام جو ہے ملک کے مسائل کا حل دے رہا ہے تو میں الیکشن میں حصہ لوں گا۔ ایک ایسا الیکشن جو ملک کو حل نہ دے سکے
اس کے اندر مجھے مقصد نہیں ہے سیاست کرنے کا. اچھا کاکا صاحب یہ بتائیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس سلسلے میں؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں الیکشن انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے ہیں، یا ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ انتخابات، آئین کہتا ہے انتخابات ہونے چاہیے اور انتخابات ہونے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کا آئین یہ کہتا ہے. اگر ملک کے مسائل کچھ ایسے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، اس کا فیصلہ عدالت میں جا کر ہوگا. دیکھیں، شاہد بھائی نے بڑے مفصل طریقے سے تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے ہر چیز کا انہوں نے جواب دے دیا ہے. جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے تو وہاں پر اب اس طرح کے ڈبیٹ کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی کہ جس کے اندر ملک کے مسائل کا حل تلاش کیا جائے. میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ اس شہر کراچی میں جو انسیڈنٹ ہوا دہشت گردی کا، اب ہم ایز اے قوم ہم یہ دہشت گردی اب ہمارے سامنے آ چکی ہے اور ہمیں فیس کرنی ہے. پشاور کا انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد اے پی سی کی تاریخوں کا اعلان ہوا. کیا اے پی سی ہو سکی؟ آج دہشت گردی جس طریقے سے دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، کیا یہ سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کا فیلئر نہیں ہے کہ وہ اتنے ٹاکسک اور پولیٹیکلی ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں کہ وہ آپس میں اس ملک اور قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک میز پر نہیں بیٹھ سکتے، اس عوام کی جان بچانے کے لیے ایک میز پر نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا تک بنتی ہے کہ اے پی سی کو 2 سے 3 دفعہ ڈیلے کر دیا جائے اور آج تک سیاسی قائدین اکٹھے نہ بیٹھے؟ تو ان حالات پہ تو ہم پہنچے ہوئے کہ مہنگائی، معیشت، ایک عام آدمی کا جینا دو بار ہو چکا ہے، لیکن ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم نہیں ہونے دے رہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو سیاستدان نہیں ختم ہونے دے رہے. اور پھر اس کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، جو آج کل یہ جج صاحبان کی جو آڈیو ٹیپس آ رہی ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں کوئی ایک ایسا انسٹیٹیوشن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو فنکشنل ہو یا جو اس کے آئین کے تحت اس کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وہ کام کر رہا ہو. ججز کی آڈیو ٹیپس آ رہی ہیں، جوڈیشری بیٹھ چکی ہے، انصاف کا نظام بیٹھ چکا ہے، پارلیمان بیٹھ چکی ہے، پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ چکی ہیں، معیشت بیٹھ چکی ہے. تو اگر یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ اس میں تمام سیاسی قوتیں اور پورا ملک اکٹھا ہو کر اپنے مسائل کا حل تلاش کرے تو پھر اور کون سا وقت ہے؟ تو یہ وقت کی ضرورت تھی جس کے اوپر ہم تمام احباب اکٹھے ہوئے اسی سوچ کے ساتھ کہ اب مسائل ہم سب کے علم میں سولوشنز تلاش کی جائیں، یہ آواز اٹھائی جائے تاکہ لوگ اور پولیٹیکل پارٹیز اس جانب توجہ دیں کہ ہاں ہمیں حل تلاش کرنے اور اس ملک کو دوبارہ ڈگر پر ڈالنا ہے. اتنی سی کوشش ہے. ایسا پہلے بھی کئی بار ہوا کہ جب بھی اس طرح کے حالات ہو تو کوئی اس طرح سے ایک گروپ جو ہے وہ بن کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ملکی حالات جو ہے ان کو بہترین کر دیں گے، کسی میں یہ نہیں ہے کہ ہم کریں گے کوئی اور ایسا تو نہیں کہ آگے چل کر پھر الیکشن ہوتے ہیں اور پارٹی اقتدار میں آتی ہے اور آپ لوگ پھر کوئی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور باتیں جو کی ہوئی ہیں ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہوتی. لیکن جیسے شاہد بھائی نے پہلے اس کا جواب دیا، ہم سب مختلف سیاسی جماعتوں میں اور اپنے پولیٹیکل کیریئرز کے دوران مختلف عہدے رکھ چکے. ہم کوئی اب دوبارہ پارلیمان میں جانے کا کیا مقصد ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ پارلیمان ڈیلیور نہیں کر رہے؟ دوبارہ وزیر بننے کا کیا مقصد ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ وزیر بن کر بھی آپ اس ملک کے اندر ڈیلیور نہیں کر سکتے؟ پازیٹیولی اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سارے لوگ اپنے یہ جو خول ہے، فواد حسن فواد صاحب ہیں یہاں پر، لشکری رحسانی صاحب ہیں، میر ہمایوں کرد ہیں، خواجہ ہوتی صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، مرزا صاحب، ہم سب عہدوں پر رہ چکے ہیں. اب کیا ہم اسی طرح گھومتے پھرتے رہیں گے؟ شاید بھائی اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ہم نے بہت قریب سے چیزیں دیکھ لی ہیں. اگر ہم نے تبدیل کرنا ہے چیزوں کو، ملک ایسے نہج پہ پہنچا کھڑا ہے کہ جہاں پر ہمیں اپنے خول سے باہر آنا پڑے گا اور سب کو مل بیٹھ کر ان مسائل کا حل نکالنا پڑے گا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی.
ہمارا تو پلیٹ فارم ہے ہی نان پارٹیزن، اوپن پلیٹ فارم ہے. اس کے اندر اگر لوگ جو پروفیشنلز ہیں جن کا پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مختلف سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ ایک نان پارٹیزن پلیٹ فارم ہے. جو لوگ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں بالکل 100 بسم اللہ، ہم نے مل کر ہی حل نکالنا ہے، کسی فرد واحد کے پاس تو ہے نہیں. مقدمات کی بات بڑی ہوتی ہے. میں نے پہلے کہا مقدمات کی حقیقت کیا ہے. میں خود 4 سال سے 2 عدالتوں میں، ایک کراچی میں ایک اسلام آباد میں پیش ہو رہا ہوں. میرے مقدمے تو ختم نہیں ہوئے، نہ میں ان کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ مقدمے چلائیں. میرا نیب کو اوپن چیلنج ہے، روز ہیئرنگ کریں، مقدمے چلائیں، یا ہمیں سزا دیں یا ہمیں بری کریں. یہ انصاف کا نظام نہیں ہے. تو بات مقدموں کی نہیں ہے، بات ملک کے مسائل کی ہے. ملک میں قدم اعتماد ہوا، ایک اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ میں آ گئی. مجھے یقین خود بھی احساس نہیں تھا کہ کس حد تک ہماری معیشت بگڑ چکی ہے جب اقتدار میں حکومت آئی ہے. جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، بہرحال میں پھر کہتا ہوں کہ ہم یہاں کسی کی تعریف تنقید کرنے نہیں آئے، ہم ملک کے مسائل کا حل تلاش کرنے آئے. یہ قریدنا کس نے کیا کر دیا تو پھر آپ کو بہت پیچھے جانا پڑے گا، شاید 1947 تک جانا پڑے. دیکھیں، جو احتساب کا نظام جسے ہم کہتے ہیں نا، کس نے لوٹا، کتنا لوٹا، کب لوٹا، کیسے لوٹا، یہ ایک انصاف کا نظام ہے، وہی اس کو کر سکتا ہے. ہم نے جب بھی احتساب کا نظام بنانے کی کوشش کی ہے وہ صرف ایک سیاسی انتقام میں بدل گیا. آپ جب سے پاکستان بنا ہے، پوڈا لے لیں، پھر پروڈا لے لیں، پھر ایبڈو آ گیا، پھر احتساب بیورو آ گیا، پھر نیب آ گئی. کیا انہوں نے کسی کا احتساب کیا؟ مجھے ایک شخص کا نام بتا دیں جس کا احتساب کیا ہو. اس لیے احتساب بڑا مشکل کام ہے. میں پھر گزارش کروں گا، آپ نے کرپشن پکڑنی ہے، ٹیکس کا نظام موجود ہے، وہاں سے کرپشن پکڑ لیں. لیکن پھر میں وہ یہ بھی بتا دوں، یہاں بہت سے ایوان خالی ہو جائیں گے. جی چلے آخری سوال. عمران خان نے سارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، معیشت کو تباہ کر دیا ہے، لیکن دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جیسے جیت جو سیاستدان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف بیٹھا ہوا ہے، آصف زرداری بیٹھا ہے، یہ سارے لوگ ملک کو نہیں سنبھال پا رہے. آپ کیا کہیں؟ جی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ سارے بیٹھیں گے تو معاملہ آگے چلے گا. لشکری صاحب دیکھیں، بات یہ کہ ملک کو آپ ایک باقاعدہ پالیسیز کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں. جیسے عباس صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا دخل اندازی سیاسی نظام میں اس نے انسٹیبلٹی پیدا کیا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے منشور کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکا. اور سب سے بڑا افسوس یہ کہ ہم جب اس پلیٹ فارم پہ بات کرتے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اصلاحات کرنے کے بجائے، معاملات کو ٹھیک کرنے کے بجائے، وہ اسی حالت میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے سوچ رہے ہیں. اسی لیے ملک کا حالت یہاں تک پہنچا ہے. اب اس وقت تو ایک قومی حکومت موجود ہے، اس کو اب قومی حکومت ہی کہیں، تو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ ٹھیک معیشت اس وقت ہوگا کہ جب مکمل طور پہ آپ کو موقع ملے، اصلاحات کریں. جیسے آپ وابڈا کے نجکاری کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اس کا بوجھ بہت زیادہ ہے، تو اور بھی اس قسم کے ادارے جو سیاسی عمل میں پارلیمنٹ میں مداخلت کرتے ہیں ان کا بھی ذرا احتساب ہونا چاہیے. احتساب کا جو بین الاقوامی فارمولا ہے وہ ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں پورے نظام کا پولیٹیکل پارٹیز کا احتساب ہوتا ہے. اس کے بعد افراتفری میں اگر کوئی 1-2 شخص بچ جائے ان کا پھر کوئی کرپشن کا کوئی ادارہ ہو سکتا ہے. مثلا آپ ووٹ کے ذریعے احتساب اور انتخاب 2 کام کرتے ہیں. پچھلے حکومت کا یا اپنے نمائندے کا احتساب کرتے ہیں اور آنے والے کا انتخاب کرتے ہیں. یہاں اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ جو احتساب کمیشن ہے جو بھی یہ قائم کیا ہے، یہاں لوگوں کا ایک میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب آواز اٹھا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شفاف پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے
ایک بااختیار پارلیمنٹ آئے، وہ پارلیمنٹ جو آئین اور قانون کا بالادستی پہ یقین رکھے اور وہ اصلاحات کرے اس ملک کے تمام معاملات کا، تو پھر ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بنیادی بات بتا دیتا ہوں، سب احتساب کی ہم بات کریں، بڑا شوق ہے ہم سب کو احتساب کی بات کرنے کا۔ جتنا احتساب کے عمل سے میں گزرا ہوں شاید ہی کم لوگ گزرے ہوں۔ مجھ سے نیب نے ہر سوال کیا ہے، دنیا کو جو سوال آپ کے ذہن میں آتا کیا ہے، ایک سوال نہیں کیا کہ آپ ٹیکس کتنا دیتے ہیں۔ آپ نے کرپشن پکڑنی ہے وہیں سے پکڑی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی جو آپ کا لائف سٹائل ہے، جو آپ کے اخراجات ہیں، وہ کسی آمدن سے پورے ہوتے ہیں نا۔ اگر آپ کے پاس اس آمدن جب آپ کرتے ہیں تو اس پہ ٹیکس دینا پڑتا ہے، تو جس آدمی کے اخراجات ہیں اور آمدن نہیں ہے وہ پھر احتساب کے قابل ہو گیا نا۔ تو نیب آپ سے یہ نہیں پوچھتا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ ایک پیمانہ رکھیں گے کہ آپ نے ٹیکس دیا ہے، اپنی آمدن کو جسٹیفائی کریں، اپنے اخراجات کی سورسز بتائیں، احتساب ہو جائے گا۔ لیکن یہ سوال پاکستان میں نہیں پوچھا گیا اور شاید نہ ہی پوچھا جائے۔ دیکھیں مسائل حل کرنے کی بات تو کر رہے ہیں نا، ابتدا تو یہی ہے نا، پھر مسائل کے حل سامنے آئیں گے۔ پھر جو ہماری کوشش ہے کہ سیاسی جماعتیں جاگے، یہ نظام جاگے کہ ہم نے ملک کے مسائل حل کرنے ہیں، ان کو احساس ہو۔ مجھے سب سے بڑی جو آج شکوہ ہے، جو بھی سمجھیں کہ ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمارا ملک کہاں پر پہنچا ہے۔ اگر یہ احساس ہمیں 20 سال پہلے ہوتا، 30 سال پہلے ہوتا، 50 سال پہلے ہوتا، یہ حالات نہ ہوتے۔ اگر آج بھی احساس نہیں ہے تو کب ہوگا؟ دیکھیے ڈیفالٹ کو کیسے ڈیفائن کرتے وہ بات ہوتی ہے۔ جب آپ کے فارن ایکسچینج کے ذخائر بہت کم ہو جائیں، آپ کی آمدن کم ہو، آپ کی آمدن آپ کے خرچات پورے نہ کر سکے، تو یہ تشویشناک حالات ہوتے ہیں۔ ڈیفالٹ ایک ٹرم ہے، اس کو مختلف طریقے سے لوگ ڈیفائن کرتے ہیں، لیکن آج ہماری حقیقت یہ ہے کہ وفاقی حکومت صوبوں کو پیسے دینے کے بعد جو پیسہ اس کے پاس بچتا ہے وہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کو بھی پورا نہیں کر سکتی۔ آپ کو تمام باقی اخراجات کے لیے اضافی قرض لینا پڑتا ہے، جس سے ڈیٹ سروسنگ اور بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا تشویشناک اور بڑا ایک مشکل عمل ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بوجھ اور تکلیف بغیر ممکن نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب۔